کہ بھی یہ پہلا بندہ آ گیا 1400 سال میں جس کو دین کی سمجھ آئی ہے. بھی اللہ کے نبی تو فرمایا کہ ہر سال آنے والا سال آپ کا پچھلے سال سے بدتر ہوتا جائے گا، یعنی کہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بدتر ہوتا جائے گا، دین کی گمراہی بڑھتی جائے گی. یہ فتنوں کا دور ہے، اندھیری رات کا دور ہے، اتنے فتنے شدید پھیلے ہوئے ہیں. تو اس دور میں آ کے یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن کی صحیح سمجھ لگ گئی ہے، حدیثوں کی صحیح سمجھ لگ گئی ہے، پچھلے سارے جو اولیاء کرام تھے، جو صالحین تھے، وہ سارے غلط تھے، میں اکیلا ٹھیک ہوں. یہ اس کی ویڈیوز کبھی سنیے گا آپ، یہ جناب ہاتھ مار مار کے چیلنج کر رہا ہوتا ہے جی میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں، میں پھکی دینے لگا ہوں فلاں کو. بھائی اس طرح کی لینگویج ہے اس بندے کی. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے انصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منازل احسان. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے موجودہ دور کے فتنوں کے بارے میں، اور جو فتنہ آج کل چھایا ہوا ہے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہوں گے، علمی کتابی والا فتنہ جو ہے نا آج کل بڑا زبردست چھایا ہوا ہے، بہت زیادہ فالوئنگ ہے اس کی. تو اس فتنے کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ. میں اس فتنے کا پوسٹ مارٹم کروں گا آپ کے سامنے. انہوں نے جو نعرہ بنایا ہوا ہے نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ نعرہ مار کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس نعرے کے اوپر آج غور کرتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے کیا چیز. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہارے گھروں پر بارشوں کی طرح برس رہے ہیں. تو یہ وہ فتنے ہیں جس طرح کہ یہ نیٹ کے سگنل نہیں ہوتے بارش کی طرح آتے ہیں. تو یہ بھی اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے ہمارا یہ بھی فتنہ ہے، موبائل فتنہ ہے. تو اس لیے سرکار نے فرمایا نا بارش کی طرح برس رہے ہیں. تو یہ جو سگنل آتے ہیں موبائلوں کے اندر یہ بھی بارش کی طرح آتے ہیں، برستے ہیں. موبائل ایک فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر فتنات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ برائی، بے حیائی، سب کچھ موبائل کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ شیطان مختلف طریقوں سے گمراہی کا جو نظام چلا رہا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی. مختلف بدعقیدہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو ایسا ہی ایک بندہ ہے مرزا جیلمی، جانتے ہوں گے آپ سب اس کو. تو یہ بھی اس دور کا ایک فتنہ ہے. یہ بندہ، اس کو سن کے دیکھیں آپ کہ کس طرح یہ صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتا ہے، کس طرح اولیاء اکرام کی گستاخیاں کرتا ہے. کہتا ہے جی میں ان کو نہیں مانتا، ان کے عقائد کو نہیں مانتا. اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ جو مرزئی ہیں ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ کہ جی مرزئی تو عیسائیوں سے بہتر ہیں کہ آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں. تو اس کو اتنا نہیں پتا کہ مرزئی مرتد ہیں، یہ دین سے پھرنے والے ہیں، یہ کذاب کے پیروکار ہیں. اور جو عیسائی ہیں وہ اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اس بندے کو اتنی سینس نہیں کہ اتنا غور کر لے کہ وہ ایک کذاب کے پیروکار ہیں اور یہ ایک اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں. کہہ رہا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں ویڈیو اس کی دیکھ رہا تھا، کہتا ہے جی قادیانی جو ہیں یہ اگر ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اندازہ کر لیں کہ جو ہے کافر ہے تو اس کو کہتا ہے جی اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی کافر نہیں کہیں گے اگر وہ ہمیں نہیں کہتے. تو اندازہ کر لیں اس بندے کی سوچ، اتنا نرم گوشہ ان کے بارے میں یہ رکھتا ہے یہ بندہ. تو یہ ایک نعرہ استعمال کرتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ نعرہ بڑا چل رہا ہے جی آج کل. یہ فرقے کا میرا خیال نام بھی یہ کچھ اسی طرح رکھے گا. تو یہ علمی کتابی فرقہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جی نام ہے وابی. اچھا وابی کہتے ہیں اہل حدیث کو. یہ اہل حدیث کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ یہ ان کے جو عقائد ہیں یہ تو 150 سال پرانے ہیں، 200 سال پرانے ہیں. تو اس سے پہلے جو عقائد چلتے آ رہے تھے اسلام کے اندر، جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتائے عقائد، وہی چلتے آ رہے تھے. دو ہی فرقے تھے، ایک شیعہ تھا ایک سنی تھا، دو ہی مسلک تھے. تو ان کے عقائد تو سب کو پتہ ہے. تو سب سے پہلے جو فرقہ نکلا مسلمانوں سے وہ اہل تشیع تھا. تو وہی چلتے آ رہے ہیں.
تو یہ تو ابھی 150 سال ہوا ہے یہ اہل حدیث کا اور یہ وہابیوں کا فرقہ نکلا ہے. تو ان کے عقائد کیسے بنے، کس نے بنائے اور کیسے لانچ کیا گیا اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا میں. تو بہرحال جو بھی خیر ہے، ان کے عقائد اس طرح کے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، اللہ کے نبی نعوذ باللہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ پکارنا شرک ہے، ان سے مدد مانگنا وہ شرک ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنا وہ شرک ہے، کسی درگاہ پہ جانا وہ بھی جائز نہیں ہے. تو درباروں پہ جانا اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ اہل حدیث. تو اس کے علاوہ وسیلے کو بالکل نہیں مانتے. یہ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں ہم، تو اس کے خلاف ہیں. یہ جیسے وہ 11ویں شریف ہو گئی، اس کو کہتے ہیں جی غیر اللہ کے نام پہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کا نام کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، غیر اللہ کے بارے میں. تو یہ اس قسم کے عقائد ہیں. اور آپ مرزا انجینئر کی ویڈیوز دیکھ لیں اور آپ کو یہی عقائد ملیں گے. یہ کچھ عقائد اہل حدیث کے ہیں، دیوبندیوں کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، اور کچھ یہ اہل تشیعوں کے عقائد رکھتا ہے. مطلب کہ تمام جو فرقے ہیں ان کی کھچڑی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. تو یہ نماز یہ اہل تشیع والی پڑھتا ہے. تو عقائد یہ وہابیوں کے کافی سارے مین عقائد اس نے جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے. زیادہ فین فالوئنگ اس کی جو ہے نا یہ اختلافی مسائل بیان کر کے کہ بھئی یہ پہلا بندہ آ گیا 1400 سال میں جس کو دین کی سمجھ آئی ہے. یہ اللہ کے نبی تو فرمایا کہ ہر سال آنے والا سال آپ کا پچھلے سال سے بدتر ہوتا جائے گا، یعنی کہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بدتر ہوتا جائے گا، دین کی گمراہی بڑھتی جائے گی. یہ فتنوں کا دور ہے، اندھیری رات کا دور ہے، اتنے فتنے شدید پھیلے ہوئے ہیں. تو اس دور میں آ کے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن کی صحیح سمجھ لگ گئی ہے، حدیثوں کی صحیح سمجھ لگ گئی ہے، پچھلے سارے جو اولیاء کرام تھے، جو صالحین تھے، وہ سارے غلط تھے، میں اکیلا ٹھیک ہوں. یہ اس کی ویڈیوز کبھی سنیے گا آپ، یہ جناب ہاتھ مار مار کے چیلنج کر رہا ہوتا ہے جی میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں، میں پھکی دینے لگا ہوں فلاں کو. بھائی اس طرح کی لینگویج ہے اس بندے کی. اتنا تکبر اور اتنا غرور اس کے اندر پایا جاتا ہے. اندازہ کر لیں آپ، کبھی ویڈیو دیکھیے گا کہ تکبر جھلک رہا ہوتا ہے اس کی باتوں میں، کہ یہ ایسے ہی مطلب محسوس ہوگا آپ کو کہ جیسے دنیا کا سب سے عالم بندہ یہی ہے. مطلب یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے اس کی. کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اور بھی کوئی علم والے بندے ہیں ادھر. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کہتا ہے نام ہے وہابی، حالانکہ اس کے مین جو عقائد ہیں وہ وہابیوں والے ہیں. ایک بات ہو گئی، یہ بھی جھوٹا اس نعرے کے اندر. دوسرا لفظ بولتا ہے نام ہے بابی، مطلب کہتا ہے بابوں کو. یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کو بابے کہتا ہے. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، یہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کو بابے کہتا ہے. یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے برصغیر کے اندر اولیاء کرام ہیں ان کو یہ بابے کہتا ہے. کہتا ہے میں نہیں ان کو مانتا، میں تو صرف صحیح بخاری کے جو بابے ہیں اور صحیح مسلم کے بابے ہیں میرے وہی بابے ہیں، یہ صرف ان کو مانتا ہے. باقی بابے کسی اولیاء کرام کو یہ نہیں مانتا، ان کے عقائد کو نہیں مانتا. تو اس کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ مین جو معروف اولیاء کرام ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی کرامات ہے. ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن حدیث کی تشریح نظر آئے گی آپ کو. ان کی جو کرامات ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہانیاں، کرامات کو مانتے نہیں ہیں. تو قرآن کے اندر کرامات ہیں، تو اس کا شاید بات چلے قرآن کے اندر نہ ہوتی تو شاید ان کو بھی نہ مانتا، ان کو بھی یہ کہانی کہہ دیتا. بخاری شریف نے تو کوئی انکار نہیں کیا ان کرامات کا، اولیاء کرام کی شان کا انہوں نے تو انکار نہیں کیا. کہتا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر کے اندر اسلام انہوں نے پھیلایا، لیکن جی میں ان کے عقائد کو نہیں مانتا. تو یہ اندازہ کریں. حالانکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اپنے انعام یافتہ بندوں کا رستہ دکھا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے. تو یہ جو صالحین ہیں یہ اولیاء کرام ہیں، تو یہ ان کا رستہ مانگا جاتا ہے ہر نماز کے اندر. اور دوسری طرف بندہ کہے جی میں ان کو مانتا ہی نہیں، ان کے عقائد کو ہی نہیں مانتا، تو پھر وہ اس بندے کو کیا ہدایت ملی ہے؟
مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تو ڈائریکٹ تو نہیں یہ کہا جاتا اللہ کو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. یہاں بھی اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی اہمیت بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے کہ ان کا راستہ مانگو. مطلب یہ ہے کہ ان کے راستے کو فالو کرو، ان کے راستے پہ چلو اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا. تو اتنی اہمیت ہے اولیاء کرام کی، اتنی شان بیان کی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ اولیاء کرام کا جو گروہ ہے ان کے ساتھ آپ ہو جائیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں بٹھائے رکھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے چہرے کے طالب رہتے ہیں. تو اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی سنگت میں اپنے آپ کو بٹھائے رکھ، ان کی محفلوں میں بیٹھو، ان سے دین سیکھو، ان کو فالو کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور کہتا ہے جی میں نہیں مانتا ان کو، اولیاء کرام کو مانتا ہی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ، کسی ایک ولی کے ساتھ، سب کے ساتھ بھی نہیں، کسی ایک کی بات کی ہے، سب کا تو پھر کیا عالم ہوگا، کسی ایک کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، بغض رکھا، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اندازہ کر لیں، یا تو یہ ان کو ولی نہیں مانتا، چلو نہ بھی مانے، فرض کریں کہ یہ نہیں بھی مانتا لیکن وہ ہیں تو اللہ کے ولی نا. اگر اس کے نام ماننے سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو شان اس سے بہت بلند ہے جو اللہ نے ان کو شان دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اللہ ساری مخلوق کو عطا کرتا ہے اور 99 رحمتیں اولیاء کرام کے لیے. اندازہ کریں یہ حدیث، صحیح حدیث. تو یہ ان کو مانے یا نہ مانے، ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ حالت ہے کہ یہ اتنا بغض پایا جاتا ہے اس بندے کے اندر. اب جس بندے نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، کیا اس کو دین کی سمجھ بوجھ آ سکتی ہے؟ اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ سیدھا راستہ مل سکتا ہے؟ اپنے آگے 6 7 8 10 کی بجائے ہزاروں کتابیں بھی رکھ لے، پیچھے سائڈوں پہ بھی رکھ لے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی دین سمجھ بوجھ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں. اصل چیز دین کی سمجھ بوجھ ہے. علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے؟ علم تو یہ ہے کہ علم پڑھیں اور ادب انسان کے اندر ہونا چاہیے. اولیاء کرام کا ادب ہونا چاہیے، انبیاء کا ہونا، جتنے اہل حق ہیں نا سب کا ادب ہونا چاہیے. ماں باپ کا ادب ہونا چاہیے. جتنے آداب ہیں وہ بندے کے اندر آنے چاہیے، تو پھر علم کا فائدہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر علم تو پھر وہ گدھے کے اوپر کتابیں لادنے والی بات ہے. قرآن میں ایسی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ گدھے ہیں اپنی پیٹھوں پہ بوجھ اٹھائے ہوئے. تو یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا، ان کے ہاں یہ کہے گا کہ میں ان کو ولی نہیں مانتا، یہ ایسے کہہ سکتا ہے، لیکن چیز تو یہ ہے نا کہ وہ ان کو ولی مانے یا نہ مانے، ہیں تو اللہ کے ولی نا. بزرگان دین جنہوں نے برصغیر کے اندر اسلام پھیلایا اور جن کے بے شمار کرامات ہیں، دین کے لیے خدمات ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، سارا کچھ انہوں نے کیا، دین کے لیے ساری زندگی انہوں نے وقف کر دیا اپنی. تو کہتا جی میں ان کو مانتا ہی نہیں اللہ کے ولی. بھائی ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، آپ کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا الحمدللہ. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بابی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس جانے والے ہیں، ان سے دین سیکھنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو یہ نعرہ اس کا غلط ہے. قرآن حدیث کے مطابق کہ نہ میں بابی، کہ میں اولیاء کرام کو نہیں مانتا، تو یہ اس کا نعرہ یہ بھی غلط ہے. پھر تیسرا حصہ اس کے نعرے کا علمی کتابی. اچھا علمی کتابی کی ہم شروع کرتے ہیں، شروع سے لے کر. سب سے پہلا علمی کتابی کون تھا جی؟ وہ شیطان تھا، معلم الملائکہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو. تو سارے سجدے میں گر پڑے. شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا جی میں اس سے افضل ہوں. علم کی بات بتائی نا، یہ مٹی سے بنا ہے، دلیل بھی دی اس نے، اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں اس سے افضل ہوں. تو اللہ کے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو علم اور حکمت والے تھے، اور دوسری پارٹی میں تھا شیطان
یہ تھا علمی کتابی، اس نے دلیل پیش کی، آدم علیہ السلام خاموش رہے۔ علم اور حکمت والا بندہ جو ہے نا، اس کا طرز عمل ہی الگ ہوتا ہے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پرسیو کرتا ہے، کوئی بولنا بھی ہو تو سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اپنی دنائی کا ثبوت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا بھی نکل جا تو ادھر سے، تو مردود ہے۔ لیکن آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے اوپر۔ یہ تھی علم اور حکمت والی بات۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو شیطان نے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی، مختلف طریقے اختیار کیے۔ سب سے جو بڑا اس نے طریقہ اختیار کیا تو اس میں بھی وہ فیل ہو گیا۔ تو حضرت سید عبد القادر جیلانی کو کہنے لگا جی آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ مطلب وہ اس نے پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آگے تھے علم اور حکمت والے لوگ، ان کی حکمت جو ہے نا، اس نے ڈائریکشن دی بھی نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا۔ یہ بات تھی حکمت کی بات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جدھر بھی ذکر کیا نا کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو علم اور حکمت عطا کیا، فلاں بندے کو علم اور حکمت عطا کیا، علم اور حکمت کی بات ہوئی ہے، کہیں بھی علمی کتابی والی بات نہیں ہوئی۔ ان کو نعرہ لگانا چاہیے علم اور حکمت والا، اس کی تھوڑی کریکشن کر لینی چاہیے، نعرہ ہی غلط بنایا گیا اور اسی کے اوپر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں علمی کتابی اور علم اور حکمت والے بندے کی۔ فرض کرو کہ ایک بندہ ہے اور دوسرا بندہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ علمی کتابی ہوا تو اس نے کہنا جی اس نے مجھے تھپڑ مارا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، قصاص ذہن میں آ جائے گا فوری طور پر۔ علمی کتابی ہے نا، تو اس نے آگے سے اس کو تھپڑ مار دینا۔ آگے پہلا بندہ بھی اگر علمی کتابی ہوا تو اس نے بھی ٹھوک دینا ہے، یوں چلتے چلتے دونوں کے منہ لال ہو جانے ہیں اور معاملہ بڑی دور تک پہنچ جانا ہے۔ کیوں؟ دونوں علمی کتابی ہیں، قصاص پہ قصاص چلتا جا رہا ہے۔ تو اگر وہاں پہ کوئی علم اور حکمت والے کے منہ کے اوپر کوئی تھپڑ مارتا تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے قصاص کا حکم دیا ہے کہ قصاص تم لے سکتے ہو، اجازت دی ہے قصاص کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے نا اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو وہ اس کی طرف چلا جائے گا بھی نہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر دوسری بات وہ یہ سوچے گا کہ یار اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے منہ پہ تھپڑ لگا ہے۔ وہ اس بات پہ بھی اپنے محاسبے کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا اگر تمہارے منہ کے اوپر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ یہ باتیں ہیں جی علم اور حکمت والے لوگوں کی۔ مولانا روم، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ ایک مولوی تھے، بڑے تگڑے مولوی، علمی کتابی تھے۔ تو ان کا واقعہ میں سناتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے میں بیٹھے پڑھا رہے تھے بچوں کو، کہ وہاں پر مختلف یہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو حوض کا واقعہ ہے، ایک لائبریری کا واقعہ ہے، خیر جو بھی کچھ اس طرح ہوا تھا، اصل تو ہم نے اس میں سے پوائنٹ والی بات نکالنی ہے نا، جو مین تھیم ہے وہ تو وہی رہتا ہے، واقعہ بدل بھی جائے۔ تو وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھا رہے تھے بچوں کو۔ تو حضرت شمس تبریز وہاں پہ چلے گئے، برا حال تھا، پرانے کپڑے پھٹے پرانے پہنے تھے۔ تو ان کے تو پھر جاہو جلال کا کیا عالم تھا مولانا روم کے، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے جا کے بیٹھ جائے۔ آپ بغیر اجازت کے کلاس کے اندر چلے گئے، ان کو برا لگا لیکن خاموش رہے۔ پھر وہ ان کے بالکل سامنے جا کے بیٹھ گئے، ان کو مزید برا لگا لیکن خاموش رہے۔ ابھی وہ درس دے رہے ہیں تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے درس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کتابوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پھر برا لگا کہ لوگ اتنی دور سے میرا درس سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بندہ ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے میرے درس کی کہ میں کتنی امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں سنا رہا ہوں، تو یہ اپنی مستی میں ہے۔ خیر پھر خاموش رہے، صبر کیا، برداشت کیا۔ حالانکہ علمی کتابی تھے، علمی کتابی کم ہی برداشت کرتے ہیں۔
پھر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ سب کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے. تو انہوں نے غصے سے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، کہ یہ تو علم کا سمندر ہے، تو تم جیسے بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے کتابوں کی. انہوں نے تو ان کو ان پڑھ جاہل سمجھا نا. اچھا، تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تھوڑی دیر بیٹھے تو پھر اٹھ کے چل دیے. جیسے وہ اٹھ کے چلے تو کتابوں کو آگ لگ گئی، ساری کتابیں جلنا شروع ہو گئی. پھر مولانا روم کو سمجھ آئی کہ ہو سکتا ہے یہ اس درویش کی وجہ سے ہو، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہو. تو وہ اس کے پیچھے بھاگے، ان کو جا کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی تجھے سمجھ نہیں ہے، تو علمی کتابی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کی تجھے سمجھ نہیں ہے. اپنی غلطی پر انہوں نے معذرت کی، شرمندہ ہوئے، تو کہنے لگے کہ یہ میری کتابیں بڑی قیمتی ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری کتابوں کو کچھ نہیں ہوتا. واپس گئے، آگ بجھ چکی تھی. جا کے دیکھا تو ایک کتاب کا ایک پیج بھی نہیں جلا تھا. پھر وہ ان کے پیچھے بھاگ گئے، ان کے مرید ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ میں نے ہمیشہ مولوی رہنا تھا، علمی کتابی رہنا تھا. اگر میں شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہ کرتا تو کبھی مولانا روم نہ بنتا. یہ ان کا قول ہے کہ علم اور حکمت والے بندے کے غلامی اختیار کی ہے تو مجھے اصل سمجھ آئی ہے ساری چیز کی، ورنہ میں نے ایک مولوی رہنا تھا، علمی کتابی رہنا تھا. یہ بھی اس کی مثال ہے. ابھی یہاں پہ میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے پاس کون سا علم تھا، علمی کتابی، اور ان کے پاس کون سا علم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے 2 علم سیکھے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایک وہ علم جو ہم نے تمہارے درمیان پھیلا دیا، اور دوسرا علم وہ ہے اگر ہم بیان کر دیں تو تم لوگ ہمارے گلے کاٹ دو، کہ اگر میں وہ دوسرا علم بیان کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. یہ وہ دوسرا علم تھا جو شاہ شمس تبریز کے پاس تھا. وہ کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، نہ کتابوں میں ملتا ہے. وہ حضرت اللہ کے نبی سے سینہ بسینہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور اولیاء کرام کے سینوں میں محفوظ ہے. ایک اللہ کا ولی اپنے مرید کو عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنے مرید کو عطا کرتا ہے. وہ معرفت کا علم ہے، علم لدنی. جیسے خضر علیہ السلام کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے ان کے پاس گئے تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس علم کس قسم کا ہے، علم لدنی. اللہ اس میں کوئی حکمت تھی اللہ کی کہ اللہ نے ان کو نہ آگاہ کیا اس چیز سے، ورنہ نبی تو آگاہ ہوتے ہیں ہر چیز سے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، علم غیب ہوتا ہے ان کے پاس. نبی کا میں نہیں غیب کی خبریں دینے والا ہے. تو لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ ہمیں سکھایا جائے کہ اس علم میں اور اس علم میں کتنا ڈفرینس ہے. اس علم کے اندر بعض کام شریعت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو جیسا کہ وہ خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، تینوں شریعت کے خلاف تھے، ہو سکتے ہیں. اور جو علمی کتابی ہیں وہ فتویٰ تو لگاتے ہیں فوری طور پہ، لیکن اس کو صبر کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. ہاں، لیکن اگر اس بات کی گارنٹی ہو کہ سامنے والا اللہ کا نیک بندہ واقعی ہے، تصدیق ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے. اگر تصدیق نہیں ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں، پھر وہ دوسری بات آ جائے گی. تو جیسا کہ خضر علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان کو کہا بھی آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، تو آپ نے فرمایا بھی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ چلے جائیں. پھر ان کو آنا پڑا. اگر وہ صبر کرتے تو کافی زیادہ علم حاصل کر سکتے تھے. اصل میں گئے ہی وہ اسی وجہ سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ ہے جی فرق علم اور حکمت میں اور علمی کتابی میں. تو ان کا جو نعرہ جھوٹ پہ مبنی ہے، ان کو چاہیے کہ کم از کم نعرے بدل لیں. لوگوں کو گمراہ جو کرنا ہے تو نعرہ تو بدل لینا، وہ نعرہ اچھا سا رکھے. تو لوگ اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں جی کتاب سنت دی گل کرنا ہے، کتاب سنت دی گل کرنا ہے. بھئی چیز یہ ہے کہ کتاب دی سمجھ کو نہیں لائے گی. اصل معاملہ ہے ان لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، حدیث کی سمجھ نہیں ہے. سمجھ ہے اللہ کے نیک بندوں کو، جس کو اللہ سمجھ عطا کرے، جس کو حکمت عطا کرے، جس کو دنائی عطا کرے، اس کو پھر ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے. ورنہ شیطان تو گمراہ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے
بہت سے ہدایت پا جائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ ابھی بتائیں جی، گمراہ ہونے والے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہدایت پانے والے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، تو یہ اس کیٹیگری میں نکل جاتے ہیں، یہ بدعقیدہ لوگ۔ تو ان لوگوں سے بچیں اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب احترام کریں۔ یہ ہے اس سارے نعرے کا پوسٹ مارٹم جو میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، سارا جھوٹ پہ مبنی۔ کوئی نعرہ تو کم از کم بندہ چجدہ لاوے نا، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر فتنے دن بدن چل رہے ہیں۔ جو بندہ غلط بات کرتا ہے ایسے بندے کو مت سنا کریں۔ جس بندے نے اللہ کے ساتھ لانے جنگ کر لیا اس کے پاس کیا دین ہوگا؟ یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو مت سنا کریں۔ اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے مشورہ کر لیا کریں، جس بات کی نہ سمجھ آئے خاموشی اختیار کر لیا کریں اور کسی اہل علم سے پوچھیں، علمی کتابی نہیں، علم اور حکمت والے بندے سے پوچھیں جا کے۔ تو الحمدللہ ہم نے کسی مولوی سے دین نہیں سیکھا، نہ ہی میں کو عالم ہوں کہ 8 سال میں نے درس نظامی کیا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے دین سیکھا ہے علم اور حکمت والے بندے سے، اللہ کے کامل ولی سے، ان کی غلامی اختیار کر کے میں نے دین سیکھا ہے۔ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ شمس تبریزی کی غلامی کی ہے تو مجھے مولانا روم بن گیا ہوں میں۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھ کے ہم نے دین سیکھا ہے، دین آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتے دیکھا ہے، اور ایک ایک چیز کی انہوں نے کلیئر ہمیں سمجھا دی ہے، ایک ایک عقیدہ کلیئر کر دیا ہمیں۔ تو ایسے بدعقیدہ 1000 بندے بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے فوری پکڑ لیں گے، بھئی یہ اس بندے نے چوڑ ماری ہے، یہ غلط تشریح کی ہے قرآن کی، یہ حدیث کی غلط تشریح کی ہے، فوری پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ بالکل ویژن اللہ کے فضل سے ہمارا کلیئر ہے، عقائد بالکل کلیئر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔